السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت میں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں مدد لے لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بلا لو جو اس سلسلے میں تمہاری مدد کریں، اپنے ان بتوں کو، اپنے ان خداؤں کو ساتھ ملا لو کہ وہ تمہاری کامیابی میں تمہاری مدد کریں یا تمہاری حق میں گواہی دیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بات کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کا کیا معیار ہوگا، کس طرح کی عبادت ہوگی، اس کی اہمیت، اس کا طریقہ، یہ سب کچھ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کے بعد فوراً سے قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، ان کی نبوت کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں، دل میں شک پیدا ہو جائے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں قرآن کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اگر ہے تو پہلے اسے دور کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کے دل میں شک آ جائے تو بے چینی آ جاتی ہے اور انسان کا عمل اور رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت عبد، بحیثیت اللہ کے بندے پیش کیا گیا ہے، اور پچھلی آیت میں عبادت کا ذکر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عبد ہونا بہت زیادہ پسند تھا۔ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے ہر وقت لوگوں کی پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا پڑتا، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی پسند پر چلتا ہے۔ اس انسان کو ہر انسان کی سوچ کی فکر نہیں کرنی پڑتی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اسے لوگوں کو خوش نہیں کرنا پڑے گا، ہر وقت لوگوں کی خوشی کا نہیں سوچنا پڑے گا۔ اللہ کا بندہ بننا بہت فضیلت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ پھر دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسرے لوگ اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر اللہ کا دشمن شیطان اسے اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کتاب میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی چھوٹی بڑی کوئی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا کر مل کر بنا کر لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چیلنج کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن انسان کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت انسان کو عاجز کر دیتی ہے۔ جن و انس اس سے عاجز ہیں۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ خالدہ یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس جیسی فصاحت اور بلاغت کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ یہ اپنے اسلوب سے بھی معجزہ ہے، اور اسے بار بار دن رات پڑھیں تو پھر بھی آپ بیزار نہیں ہوتے۔ اتنی دفعہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی جتنی دفعہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہر دفعہ پڑھ کر اس کے نئے مطلب، نئے معنی، نئے خزانے پتہ چلتے ہیں، نئے نکات پتہ چلتے ہیں۔ یہ اپنی باتوں اور پیشن گوئیوں میں بالکل سچ ہے۔ اس کی تاثیر بھی بہت فرق ہے اور بہت برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر انسان کے دل اور عمل دونوں بدل جاتے ہیں۔ یہ دلوں اور اعمال کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس کے پڑھنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے قرآن کے بدلے صرف ایک سورت بنا کر لانے کا کہا، مگر یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر کافروں کو یہ چیلنج دیا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی اور مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار یہ چیلنج کیا، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز اور قاصر تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس کے معنی ہے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے، اور قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی سچی خبر دی کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ قرآن کا مقابلہ کبھی ممکن ہے اور نہ کبھی ممکن ہوگا۔ یہ کبھی ممکن ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے کس طرح مشابہ ہو سکتا ہے یا کس طرح اس کی برابری کر سکتا ہے؟ جو شخص بھی قرآن مجید میں تدبر کرے گا، سوچ بچار کرے گا، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ظاہری اور باطنی اور لفظی اور معنوی اعتبار سے ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہود میں فرماتا ہے، الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط اور پختہ ہیں، اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یعنی اس کا ہر لفظ، ہر معنی اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کا یعنی ہر اچھائی کا حکم دیا، اور ہر شر یعنی ہر برائی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی ان باتوں میں بیان کی گئی خبریں سچی ہیں، اور ان میں ارشاد کیے گئے تمام احکامات، تمام حکم انصاف پر مبنی ہیں۔ سارا قرآن حق،
سچ، صدق، عدل و انصاف اور ہدایت پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی فضول بات ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، جیسا کہ اہل عرب اور دیگر کے اشعار میں جھوٹی اور فضول باتیں ہوتی تھیں، اور انہیں مجبوری میں یہ جھوٹی اور فضول باتیں لکھنی پڑتی تھیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کے اشعار عمدہ نہیں نظر آتے تھے، اچھے نہیں نظر آتے تھے، اور انہیں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسا کہ شعر کے بارے میں کہا گیا، سب سے عمدہ شعر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں سارا کا سارا قرآن حد درجے کا خوبصورت اور حسین و جمیل نمونہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن کی تازگی اور اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس سے کبھی نہیں اکتاتا، نہ تنگ ہوتا ہے، نہ بور ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے وعدوں کو دیکھیں تو اس سے دل اور کان کھل جاتے ہیں۔ سلامتی کے گھر اور عرش الہی کے یعنی اللہ کے عرش کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا، اور اس میں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر ڈرانے کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ اور پھر سورہ ملک میں فرمایا، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو، بے خوف ہو کہ تم پر پتھروں بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اور حضرات نے یہ بات کہی کہ آپ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو کان لگا دیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور ان کے گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ اگر آیات کا تعلق آخرت اور اس کی ہولناکیوں سے ہو، جنت اور جہنم سے ہو، اور ان نعمتوں اور لذتوں سے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت میں تیار فرما رکھا ہے، یا ان دردناک عذابوں سے ہو جنہیں جہنم میں اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، تو پھر یہ آیات بشارت یعنی خوشخبری سناتی ہیں، ڈراتی ہیں، نیک کاموں کے سر انجام دینے کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور برے کاموں سے رکنے کی تلقین کرتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کا شوق ہٹاتی ہیں اور آخرت کی طرف شوق دلاتی ہیں، مثالی اور بہترین رستے پر ثابت قدم رکھتی ہیں، اور اللہ کی صراط مستقیم یعنی اللہ کے سیدھے رستے اور اس پہ چلنے کے لیے جو بھی اعمال کرنے ہوتے ہیں اس کی ہدایت کرتی ہیں، اور دلوں سے شیطان مردود کی ناپاکی کو دور کرتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، یعنی میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت قرآن کی سچائی کی ایک واضح دلیل ہے، ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہیں کر سکے اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، تو یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ تم اگر کرنا بھی چاہو تو تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
کیونکہ قرآن پاک میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لیکن جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور سورہ انبیاء میں فرمایا بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اس میں وقود جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں ایندھن، جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ وقود ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے جلایا جاتا ہے، جو فیول ہوتا ہے، جو جلانے کے کام آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آگ کے جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ والحجارہ کا جو لفظ یوز ہوا ہے پتھروں کے لیے، اس سے مثال ایک تو وہ بت ہیں جن کو وہ لوگ پوجتے تھے، اور سورج چاند وغیرہ جن کی پوجا کی جاتی تھی، ان سب چیزوں کو جہنم میں ڈال کر ان کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہاں پتھروں سے مراد گندک کے بڑے بڑے کالے اور بہت بدبودار قسم کے پتھر مراد ہیں۔ گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت، ان کی گرمی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کی حرارت بہت تیز ہوتی ہے، اس کی گرمی بہت تیز ہوتی ہے، اس کا دھواں بہت زیادہ تھک ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ گاڑھا دھواں ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ ان پتھروں میں سلفر ہوتی ہے جو کہ پگھل کر جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بت اور وہ مجسمے ہیں اور ان کے وہ پتھر ہیں جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کو وہ پوجتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو کفر پر اڑا رہے، جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے۔ جہنم ہے تو کفار کے لیے، مگر یہ ہمارے لیے بھی تیار کی گئی ہے جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 70واں یعنی 70th حصہ ہے اور دھو کر بھیجی گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اس پہ ذرا سا غور کریں تو جو دنیا میں ہمارے پاس آگ موجود ہے اس میں اگر ہماری انگلی جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، صرف 70واں حصہ، اور دھو کر بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرآن سے اعراض کرے، یعنی قرآن سے دور ہو جائے، نہ قرآن پڑھے، نہ اسے سمجھے، نہ اس پر عمل کرے، اس کا انکار کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعدت للکافرین، جسے تیار کیا گیا ہے۔ جہنم موجود ہے، ابھی اس وقت بھی موجود ہے اور قیامت کے دن نہیں بنائی جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے جہنم دیکھی تھی۔ تو بہت سی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جہنم اس وقت بھی موجود تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، چنانچہ عرض کی اے میرے رب، میرے اپنے ہی کچھ حصے نے میرے کچھ حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت زوردار آواز سنی تو دریافت کیا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا تو وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بہت سی دیگر متواتر احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم اب بھی موجود ہے، جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ جس سے ہم جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار۔ یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو اور ایمان والے لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ دعائیں پڑھیں اور جہنم سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور جنت کا سوال کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنائیں کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ ہم یہ دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کریں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔